السلام علیکم دوستو، دنیا کے نقشے پر ایک ایسا خطہ جو بظاہر صرف برف، خاموشی اور تنہائی کی علامت ہے، مگر حقیقت میں یہ خطہ 21ویں صدی کی عالمی سیاست، طاقت، وسائل اور جنگی حکمت عملی کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ یہ ہے گرین لینڈ، دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ جو آج امریکہ، روس اور چین جیسے عالمی طاقتوں کی نظریں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ گرین لینڈ شمالی بحر اوقیانوس اور آرکٹک سمندر کے درمیان واقع ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، مگر آبادی انتہائی کم ہے۔ یہ علاقہ سیاسی طور پر ڈنمارک کے متحد ہے، لیکن اسے اندرونی خود مختاری حاصل ہے۔ گرین لینڈ کا 80% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، مگر یہی برف اسے دنیا کے اہم ترین خطوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ عالمی حدت کے باعث آرکٹک برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ یہ عمل دو بڑے انقلابی نتائج پیدا کر رہا ہے: نئے سمندری راستے اور زمین کے نیچے چھپے قدرتی وسائل تک رسائی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے عالمی طاقتوں کی دوڑ شروع ہوتی ہے۔ گرین لینڈ کے نیچے موجود ہیں نایاب دھاتیں: یورینیم، تیل، گیس، لوہا، سونا اور زنک۔ نایاب دھاتیں جدید دنیا کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ موبائل فون، میزائل، سیٹلائٹ، الیکٹرک گاڑیاں، سب ان کے بغیر ناممکن ہیں۔ امریکہ کے لیے گرین لینڈ کی اہمیت 3 بڑے پہلوؤں میں ہے۔ عسکری اہمیت: گرین لینڈ امریکہ اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ یہاں امریکہ کا ایئر بیس پہلے ہی موجود ہے، جو میزائل وارننگ سسٹم، سیٹلائٹ کنٹرول اور خلائی نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اڈہ امریکہ کو روس کی طرف سے کسی بھی ممکنہ میزائل حملے کی پیشگی اطلاع دیتا ہے۔ چین کے اثر کو روکنا: چین گرین لینڈ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، ہوائی اڈے، بندرگاہیں اور معدنی منصوبے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ چین آرکٹک میں قدم جمائے، کیونکہ یہ امریکی عالمی برتری کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ مستقبل کی جنگی تیاری: امریکی عسکری ماہرین کے مطابق مستقبل کی جنگیں خلا، سائبر اور آرکٹک علاقوں میں لڑی جائیں گی۔ گرین لینڈ ان تینوں کا مرکز بن سکتا ہے۔ سن 2019 میں امریکی صدر نے کھل کر کہا کہ امریکہ گرین لینڈ خریدنا چاہتا ہے، اگرچہ اس بیان کو مذاق سمجھا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ماضی میں بھی زمینیں خرید چکا ہے، جیسے الاسکا۔ یہ بیان امریکہ کی اسٹریٹجک سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ روس آرکٹک کو اپنی قومی سلامتی کا بنیادی ستون سمجھتا ہے۔ روس نے آرکٹک میں فوجی اڈے بحال کیے، نیوکلیئر آبدوزیں تعینات کیں اور برف توڑنے والے جہازوں کا سب سے بڑا بیڑا تیار کیا۔ روس کے لیے گرین لینڈ براہ راست دشمن کے قریب ایک نگرانی پوائنٹ ہے۔ چین اگرچہ آرکٹک ملک نہیں، مگر خود کو نیئر آرکٹک اسٹیٹ کہتا ہے۔ چین کا مقصد ہے نئی تجارتی راہیں، وسائل پر طویل مدتی کنٹرول اور امریکہ اور یورپ کا گھیراؤ۔ چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اب برفانی راستوں تک پھیل رہی ہے۔ گرین لینڈ کے عوام مکمل آزادی چاہتے ہیں، مگر معاشی طور پر ڈنمارک پر انحصار کرتے ہیں۔ امریکی اور چینی سرمایہ کاری انہیں مواقع دیتی ہے، مگر ساتھ ہی نئی غلامی کا خدشہ بھی پیدا کرتی ہے۔ ڈنمارک گرین لینڈ کو اپنی خود مختاری، نیٹو کی حکمت عملی اور یورپی سلامتی کا اہم حصہ سمجھتا ہے۔ امریکہ، روس اور چین کے درمیان دباؤ میں ڈنمارک ایک نازک پوزیشن میں ہے۔ اگر برف مزید پگھلی تو گرین لینڈ عالمی تجارت کا نیا مرکز بن سکتا ہے، عالمی طاقتوں کی سرد جنگ گرم ہو سکتی ہے اور آرکٹک دنیا کا نیا میدان جنگ بن سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے جزیرے پر ہو رہا ہے جو کبھی دنیا کے نقشے میں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ گرین لینڈ صرف ایک برفانی جزیرہ نہیں، یہ مستقبل کی عالمی سیاست کا محور ہے۔ یہاں ہونے والا ہر فیصلہ آنے والی دہائیوں میں دنیا کی سمت کا تعین کرے گا۔ سوال یہ نہیں کہ گرین لینڈ کس کے پاس جائے گا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی طاقت اس نئی جنگ سے بچ پائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، والسلام علیکم۔